اگر حضور ہمیں نہ بتلاتے تو ہمیں کیا پتا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں یا بائیں ہاتھ سے کھائیں؟ آپ نے بتلایا کہ نہیں، دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، اور چھری کانٹے سے نہیں کھانا ہے، ہاتھ سے کھانا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ 1400 سال گزر گئے، اب دشمن بھی مانتے ہیں کہ جو لوگ ہاتھ سے کھاتے ہیں اور انگلیوں کو چاٹ لیتے ہیں تو اس کے انزیمے کی وجہ سے ان کو معدے کی کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ کانٹے میں تو یہ بات نہیں ہے نا جی۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ اپنے آگے سے کھاؤ، کسی دوسرے کے آگے سے نہ کھاؤ، جو تمہارے نصیب میں وہی کھاؤ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کی تلقین کا مسئلہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی آدمی نزع کی عالم میں ہے تو ساتھی بیٹھ کے کلمہ پڑھتے رہیں، اس کو نہ کہو کہ کلمہ پڑھو، وہ ایک مشکل وقت میں ہے، کہیں خدا نہ خواستہ کہے میں نہیں پڑھتا، آپ پڑھتے رہیں، آپ کو سن کے وہ خود پڑھے گا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بارے میں بھی سمجھا دیا کہ جنازے کی 4 تکبیریں ہوں گی، لیکن ان میں رکوع سجود نہیں ہوگا، کھڑے کھڑے ہی اللہ اکبر کرنا ہے، اور جو دعا مانگنی ہے وہ دعا بھی بتلا دی۔ یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں حضور پاک نے ہماری قیادت نہ کی ہو اور نہ بتلایا ہو۔ حتیٰ کہ آپ نے کھل کے اعلان فرمایا حجۃ الوداع پر کہ لوگوں، ہو سکتا ہے لعلی لا اراکم بعد یومی ھذا، کہ آج کے بعد پھر شاید میں تمہیں نہ دیکھ سکوں۔ اشارہ تھا کہ میری موت قریب آ گئی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، ہر سوال کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سچا تھا، اور یہی آپ کا حجۃ الوداع تھا۔ واپسی میں ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی، صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے میرے پاک نبی کو مقام کتنا بڑا دیا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اللہ نے فرمایا جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی ہے، کیونکہ اللہ کا نبی اپنی طرف سے تو کچھ کہتا نہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ۔ تو جب وہ میری بات کہتا ہے تو اس لیے اس کی اطاعت جو ہے وہ میری اطاعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت اور یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کی اطاعت جو ہے وہ دراصل میری اطاعت ہے، اور جو آپ کے فرمان پر اطاعت نہ کرے اس کے لیے جہنم ہے۔ جیسا کہ ایک منافق مسلمان نے اور ایک یہودی کا جھگڑا تھا، حضور کے پاس آئے، حضور نے دیکھا کہ حق پر تو یہودی ہے، لہٰذا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، کیونکہ فیصلے کے لیے تو حق دیکھنا پڑتا ہے نا، یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ یہ میرا جماعت کا ہے یا جماعت کا نہیں ہے۔ جب وہ فیصلہ کر کے باہر نکلے تو وہ منافق مسلمان جو تھا کہنے لگا بھائی معلوم ہوتا ہے حضور نے توجہ نہیں فرمائی، اور چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے دل میں خیال تھا کہ حضرت عمر کو چونکہ یہودیوں سے چڑ ہے، وہ آدمی اس کے خلاف فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر کے پاس آئے، بات سنائی کہ ہاں قضا قضا رسول اللہ، اس طرح حضور نے فیصلہ فرمایا تھا، اور پھر میں ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ اندر تشریف لے گئے، واپس آئے، تلوار ہاتھ میں دی، تلوار ماری، منافق کی گردن اڑا دی۔ انہوں نے کہا میرے پاس یہی فیصلہ ہے، جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے عمر پھر تلوار سے فیصلہ کرے گا۔ وہ منافق مسلمان کے جو رشتہ دار تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے حضور کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ، حضرت عمر نے بلا وجہ جوش میں آ کے ہمارا بندہ مار ڈالا ہے۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس نے آ کے کہا کہ حضور نے فیصلہ فرما دیا ہے، پھر آپ کا فیصلہ نہ مانے اور میرے پاس آئیں، تو میرے پاس تو پھر یہی تلوار فیصلہ کرتی ہے، آپ میری گردن اڑا دیں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اس کو مارا ہے۔
ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ میرا مدنی تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تیرا کہنا نہ مانے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کافر تھا تو اچھا کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. صدق اللہ العلی العظیم. اس میں دعا بھی کریں کہ مجھے کئی دنوں سے بہت زیادہ تکلیف ہے, اللہ پاک رحمت فرمائے. بس میں تو ایک تو اللہ